ادھر دوسری طرف اب کیا ہوا آپ کو بتاتے ہیں. 19 میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا کہ کیوں قریب اس نے جب ڈول ڈالا اپنا کہ واہ واہ جیسے ڈول میں بیٹھ گئے یوسف کے اور وہ نکلا تو یہ تو ایک لڑکا ہے تو اسے مال تجارت دے کر لے گیا جلدی اور اللہ سے باخبر تھا جو کر رہے تھے. اور دراصل بات یہ کہ اس زمانے میں لونڈیوں کا غلاموں کو بیچنے کا رواج تھا اور جو قافلہ گزرا تو خادموں کو جو بھیجے کہ پانی تک پہنچا تو وہاں جب ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس پہ بیٹھ گئے اور وہ جب اسے دیکھا تو خوبصورت تو وہ تھے تو اس نے کہا کہ اسے جلدی سے چھو ہمارے کو چیخے وہ پکار اٹھا کے یہاں ایک لڑکا ہے. اس زمانے میں غلام جیسے میں نے بتایا تجارت ہو رہی تھی جو خوف محسوس ہے ایسا نہ ہو کہ ان سے چھن نہ جائے یا ان کا لڑکے کا مالک نہ آ جائے اور لے جائے ہم سے. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا. اس کے بعد وہ لے کر آگے روانہ ہو گئے. یہ قافلہ مدائن سے مصر جا رہا تھا. دراصل جب یہ مصر پہنچے تو انہوں نے اس وقت کا معمولی یعنی اونے پونے میں بیچے کیونکہ چاہتے تھے جلد از جلد بیچے کہ کہتے ہیں نا ملک جس کو کہتے ہیں نا مال مفت بڑی غنیمت والی بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف 20 درہم میں بھیج دیا تھا اور یہ نہایت معلوم قیمت تھی. آیت نمبر 21 میں آتا ہے کہ مصر والوں نے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اس سے بہت عزت و احترام سے رکھو, بہت ممکن ہے کہ کل کو ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کا بیٹا بنا لیں کیونکہ وہ بے اولاد تھے. یہ دراصل شخص مصر کے وزیر خزانہ تھے یعنی فائنانس منسٹر اور بہت اچھے انصاف تھے اور اس زمانے میں ان کو عزیز مصر کہا جاتا تھا. وزیر خزانہ کو عزیز مصر کے نام سے بلایا جاتا تھا. تو عزیز نے آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا اور آپ کچھ بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بھال کرنے لگے, آپ کے ذمہ لگا دی گئی. پھر شاہی محل کے تاہم سارے اختیار آپ کے سپرد کر دیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ آیت 21-22 میں فرماتے ہیں یوں ہم نے مصر کے سرزمین میں یوسف کو قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھاتے ہیں. اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے اور اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں. اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا. ہم ہر طریقے سے بدلا دیتے ہیں. اللہ پاک فرمائے آپ بہت بہت پاکیزہ اور توحید والے فرمان چل رہے تھے. گھر کا سارے انسان آپ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی آتے تھے. آپ بڑے بصیرت اور پوچھ والے تھے, گھر کے چلاتے تھے. ابھی عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ آپ کیونکہ آپ نے ابھی علم کا جب یوسف علیہ السلام کی عمر 17-18 تک جوانی کے ساتھ حسن میں مزاحمہ ہو گیا. حسن یوسف تو واقعی بے مثال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میری حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے دنیا کا نصف حسن یوسف علیہ السلام کا ملا. مفسرین اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ حسن کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا پوری دنیا ساری مخلوقات منتقل کر دیا. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ یہ حسن یوسف اور حضرت حسن کی کیفیت یہ ہے کہ تو اس کے خالق کی کیا حیثیت ہوگی. جب اسی سے مصر نے ان کا حسن دیکھا تو وہ ایک بے اختیار ہو گئی اور اس کو اپنے پر اللہ معافی کی جان پیدا ہو گیا اور بدکاری کا ارادہ کر بیٹھی. تو انہوں نے اس کے ساتھ لطف عنایت کا سلسلہ گسانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے وہ اختیار کر لیا. ناز و نخرے کے ساتھ اس سے پیش آنے لگی تھی. اللہ آیت 23 میں فرماتے ہیں کہ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لوگ آ جاؤ. یوسف نے اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے, مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے اور میں بے انصافی بھلا نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ آخر نوبت یہاں پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے سارے دروازے بند کیے. عزیزہ مصر کی بیوی نے آئیے یوسف کی ذیب و صحت میں اپنے آپ کی
یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیا میں اپنے مالک کے گھر والے کے ساتھ بدکاری کروں جس نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا ہے، نیاز و نعمت سے رکھا تھا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظالم لوگ حلال نہیں پا سکتے۔ آپ نے فوراً انکار کر دیا، اس لیے آپ صاحب علم تھے اور صاحب میں علم تھے، بادشاہ کے مقام اور مرتبہ پہ جاننے کے ساتھ ساتھ برائی کے نقصان سے بھی جانتے تھے، خود صاحب فضل تھے اور اہم فضل کو مرتبے کو واقف تھے۔ قرآن کریم کے آیات طہارت پاک کی بیان کرتی ہے۔ آیت 24 میں ہے، اس عورت نے یوسف کو قصد کیا اور یوسف اگر قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل کو نہ دیکھتے، یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کی مہربانی ہوتی کہ ان کے دل میں اس گناہ کا خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں آپ کو علم بھی دیا تھا، علم بھی دیا تھا، اب بادشاہ کی مرتبہ سے جیسے بنے کا واقف تھے، نیک تھے، اب جانتے تھے ثانی کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، جبکہ آپ نے تو فوراً ہی کہتے کہ اللہ کی پناہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی آزمائش میں ان کے دل میں خیال آنا ممکن تھا، جیسے کہ سخت گرمی میں آپ کی کسی ٹھنڈا پانی دیا جائے تو اس کی کیا حال ہوگی، پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن یاد آتا ہے کہ روزے سے ہے تو وہ یہ کام نہیں کرتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں تو اتنی رائی برابر بھی خیال نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے رب کی دلیل دیکھی تھی۔ وہ دلیل کیا تھی اس بارے میں مفسرین مختلف آ رہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، وہ انہیں انگلی سے اشارے سے منع کر رہے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے دروازے پر یہ لکھا دیکھا تھا، بے شک زنا بڑی بے حیائی اور بڑی بری راہ۔ بہرحال یہ مختصرین یا مورخین کے اقوال ہے، اس بات میں کوئی ہم صحیح حدیث ہم نہیں ملتی، اتنا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی چیز دیکھی تھی جس کی بنا کو اللہ پاک نے آپ کے دل میں رکھتی ہوئی برائی کی طرف نہ کرتی، اور وہ تھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ کیا برائی کا سوچنے لگی۔ آیت میں فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اللہ نے آپ کو صرف زنا سے نہیں برائی سے بھی بچایا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر اسی آیت میں اپنا برگزیدہ بندہ فرمایا ہے، اور یہ ممکن کہ کوئی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہو اور وہ پھر کفر بھی کرے، ہرگز کے ممکن نہیں۔ تو انبیاء ایسے باتوں سے بالکل پاک رہتے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے اصرار کیا کہ آپ کو مجبور کیا اور لگی چمٹنے، اللہ معاذ اللہ۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے دروازے کی طرف، عزیز کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت 25 میں لکھا اس واقعے کو وہ بیان کیا ہے، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے کھینچ کے پاٹ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر کھڑا دونوں کو مل گیا۔ عزیز مصر، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کے پاس، اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک زندگی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، یہ پیچھے دوڑی تھی اور دروازہ بند تھا۔ ابھی آپ دروازہ کھولنے کو کہتے عزیز مصر آ گیا کہ پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے جھٹکا لگا تو آپ کے پیچھے سے پڑ گیا دروازہ کھلا، عزیز مصر اندر داخل ہو گیا۔ اسے اپنی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی زیب و زینت سے کھڑی بن سنور کے یوسف علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑی ہوئی۔ اسی وقت انہوں نے خود کو عذاب سے بچانے کے لیے کہہ دیا، جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کرے گا تو کیا انجام کرو گے؟ تو خود ہی کہنے لگی کہ اس کو قید خانے میں بند کر دو۔ ایسا اس نے اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی فوراً اپنا دفاع کیا اور کہا کہ میں مجرم نہیں، بلکہ یہ ساری کارستانی اس عورت کی۔ آیت 26 میں 27 میں آیا ہے، یوسف نے کہا یہ عورت مجھے پھسلا رہی تھی، اور یہ عورت کے قبیلے کے شخص نے گواہی دی تھی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوتا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر یوسف جھوٹ بولے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو اس میں عورت یوسف سچے ہے۔
یہ گواہ کون تھا؟ اس میں بھی دو قسم کی روایات ہیں. پہلی روایت تو یہ ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا اور اس عورت نے بہکایا ہے اور یہ اللہ کا معجزہ تھا. دوسری روایت یہ ہے کہ عزیز مصر کے اس کا ایک چچا زاد تھا، اس نے کہا کہ اگر قمیص دیکھو کہاں سے پھٹی، پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے، آگے سے پھٹی ہے تو وہ سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں. آیت نمبر 28 میں آتا ہے کہ سو جب خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا تو کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو اس سے صاف کہہ دیا یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے. سیاح تو کہتے ہیں کہ عزیز مصر ان لوگوں میں سے تھا کہ جن کے نزدیک شرف کی کوئی قیمت نہیں تھی، اور اگر اس میں غیرت ہوتی تو وہ اس کا خون کھول اٹھتا اور عورت یقیناً برہم ہوتا. مگر اس کے بغیر کہا کہ آیت 29 میں آیا ہے کہ یوسف اب اس بات کو جانے دو اور عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے. اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہ کی. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام گھر ہی میں رہنے دیا، جدا بھی نہ کیا. لیکن پھر یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی. عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی کو لانے تان کرنے لگی. حدیث میں ہے کہ اور شہر کی عورتوں میں سے چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بلانے پھسلانے میں لگی. اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی. ہمارے خیال میں تو ساری گمراہی میں آ گئی. یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے ساتھ برائی پہ تل گئی. اگر کسی آزاد کے ساتھ ایسے ہی تو شاید معاملہ اور ہوتا. خیر محرم سے محبت کر بیٹھی ہے تو بہت ہی بے وقوفی کی انتہا کرتی ہے. اس طرح برا کہا اور یہ خبر عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچ گئی. آیت 31 میں ہے کہ جب ان عورتوں کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو وہ ان کو دعوت ارینج کی اور ان کو ہر ایک کو چھری دی اور پھل دیے اور حضرت یوسف کو ان کے سامنے بلایا. اور جیسی ان کی نظر یوسف صاحب کو حسن ہی اتنا تھا کہ وہ بس اتنی محب ہو گئی کہ وہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کٹ گئے. انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا کوئی فرشتہ ہے، تو انسان ہی نہیں ہے. یعنی کہ اس عورت نے تو اس طرح سے اس نے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو جب تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکی تو مجھ سے پوچھو. یہ حسن یوسف تھا جس نے مجھے مروب کر ڈالا. اب وہ ساری عورتیں معاذ اللہ بدکاری کے اس سے حضرت یوسف کی طرف بڑھی اور کیونکہ ان کو دیکھ کے اس حصول سے متاثر ہوئی کہ اپنا ہوش ہی ان کو نہ رہا اور پھلوں کے بجائے جیسے میں نے بتایا کہ ہاتھ کاٹ لیے. لیکن ان کا احساس تک نہیں ہوا کہ انہوں نے ہاتھ کاٹا. سبحان اللہ کیا حسن کا یوسف علیہ السلام کے اس نے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور خبر تک نہ ہوئی تھی. کہنے لگی کہ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے. آیت 32 میں ہے اس وقت عزیز کے مصر کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی. میں نے ہر چند اسے اپنا حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بار بار بچا رہا اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا. یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ کیا ہی نہیں تھا اور بات یہیں ختم ہوتی ہے. بلکہ تمام عورتیں جو یوسف علیہ السلام کی، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام اس سے محبت کریں. معاذ اللہ بے حیائی کے مرتکب پہ معاذ اللہ. انہوں نے اپنی عزتوں کو خاک میں ملا دی. یوسف فرشتہ ہو گئی. اس کیفیت کو دیکھ کے یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ آج 33 اور 34 میں آتا ہے کہ یوسف نے اللہ پاک سے کہا ہے میرے پروردگار جس بات کی یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے. اگر تو نے یہ ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا گروں گا. تو ظاہر ہوا کہ سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں لگی ہوئی. انہیں ہر طریقہ اختیار کر لیا تھا لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی ایک کی طرف توجہ نہ کی.
اللہ نے ان کو بچا لیا اور عورتوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ اس واقعے کی خبر لوگوں تک پھیل گئی۔ عزیز مصر کے بیوی کو جب پتہ چلا کہ یہ خبریں پورے شہر میں پھیل گئی ہیں اور لوگ اسی کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، تو وہ اپنے خاوند کے پاس گئی اور اس سے کہا اب کیا کیا جائے، سب لوگ مجھے کو الزام دے رہے ہیں اور معاملہ بہت پھیل گیا تھا، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ عزیز مصر نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے، تو آخر آپس میں دونوں نے مشورہ کیا، دونوں اس پر متفق ہو گئے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گدھے پہ سوار کیا، ایک ڈھول والا ساتھ کر دیا اور منادی کرا دی کہ اس غلام نے اپنی مالک کے ساتھ برائی کی کوشش کی ہے، لہٰذا اسے جرم کی پاداش میں جیل میں ڈالا جائے۔ گویا انہوں نے اپنے اوپر سے الزام ختم کرنے کا ہی منصوبہ بنایا، اور اس بارے میں اللہ آیت 35 میں فرماتے ہیں پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی ان کو یہی مسئلہ معلوم کہ یوسف کو کچھ مدد کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے اس لیے کہا کہ تاکہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی جا سکے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں آ گئے اور ان کے ساتھ 2 نوجوان اور بھی بھیجے گئے تھے۔ کچھ دن ساتھ رہنے کے بعد وہ جان گئے کہ یوسف علیہ السلام نیک سیرت انسان ہے، عبادت گزار نوجوان ہے۔ ایک رات دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا، صبح اٹھے تو دونوں حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ قرآن کریم آیت 20 میں یوں آیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی 2 اور جوان تھے، آیت 36 کی پڑھی۔ ان میں ایک نے کہا کہ میں نے اپنے رات میں شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹی اٹھایا جا رہا ہوں اور جو کف پر، اور ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص نظر آتے ہیں۔ قید خانے میں قید خادی جان چکے تھے یوسف علیہ السلام نیک ہے، آپ نے سوچا کہ یہ دین کی دعوت دینے کا موقع ہے، اور انہوں نے جو کچھ ان سے کہا اس کے آیت نمبر 37-38 میں اس طرح سے آیا ہے کہ یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کو تمہارے پاس پہنچنے سے ہی پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، یہ سب اس علم کی بدولت جو مجھے الرب نے دیا ہوا ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے کی۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز زوال نہیں کہ اللہ کے ہم ساتھ کسی کو بھی شریک کریں، ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر یہ ناشکری کرتے ہیں۔ پھر جو آگے کا قصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم، کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ حضرت یوسف کا قصہ بھی اتنا بڑا ہے کہ ہم جسے کہنا چاہیے نا، یہ جو بھی سنا رہے ہیں آپ کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ تو آج پہ میں ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے کل ابھی بخیر، تو انشاءاللہ یہ کنٹینیویشن ہوگا حضرت یوسف کا قصہ۔ ابھی مجھے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان۔